میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ذلیل انسان، تم پر خدا کا قہر نازل ہوگا، میں چلایا، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب میں رجب اور بالے کے رحم و کرم پر تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اسماعیل شاہد کا کیا ارادہ تھا۔ رجب کے کہنے پر بالا پیٹرول سے بھرا کنستر لے آیا۔ اس نے کنستر کا ڈھکن کھولا اور اسے اٹھا کر مجھ پر پیٹرول چھڑکنے لگا۔ مجھے بھی موت اب آنکھوں کے سامنے رقص کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں امید کی ایک موہوم سی کرن پھوٹ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ وہی تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ بالے نے کنستر میں موجود سارا پیٹرول مجھ پر چھڑکنے کے بعد کنستر ایک سائڈ پر رکھا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ماچس نکال لی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ کلمہ پڑھ لوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کلمہ پڑھا ہی تھا کہ بالے کی جھنجھلائی ہوئی آواز میری سماعت میں پڑی۔ اوہو! میں نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں اور بالے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ رجب نے دریافت کیا۔ ماچس میں ایک بھی تیلی نہیں ہے، بالے نے جواب دیا۔ لہجے میں بدستور جھنجھلاہٹ کا عنصر شامل تھا۔ دیکھو تمہارے پاس ماچس ہوگی۔ رجب نے اپنی قمیض کی جیبیں ٹٹولیں، لیکن اس کے پاس بھی ماچس نہیں تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے پاس بھی ماچس نہیں ہے۔ تم کچن میں جا کر دیکھو، وہاں ماچس پڑی ہوگی۔ بالا ماچس لینے چلا گیا۔ اب تہہ خانے میں میں اور رجب رہ گئے تھے۔ تہہ خانے میں پیٹرول کی بو پھیلی ہوئی تھی، جس سے میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میں نے رجب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، رجب میری بات سنو۔ وہ چند ثانیے میری طرف دیکھتا رہا، پھر پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، کیا ہے؟ کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے؟ میں مستفسر ہوا۔ وہ چونکا۔ کیا؟ وہ اچنبے سے بولا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر کہنا۔ میں نے ہونٹ بھینچے اور اپنی بات دہرائی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے چھوڑ نہیں سکتے؟ تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ اس کے لہجے میں استہزاء شامل تھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ تمہارا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ یار کیا میں تمہیں کوئی پاگل دکھائی دیتا ہوں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے یار کہا ہے، اس لیے تم مجھے اچھے انسان دکھائی دیتے ہو، اس لیے چاپلوسی مت کرو۔ اس نے درستگی سے میری بات کاٹی۔ میں کوئی اچھا بچہ انسان نہیں ہوں، میں ایک سنگ دل، بے رحم اور خطرناک انسان ہوں۔ میرا دل پتھر ہے، ٹھوس پتھر۔ اس لیے تو مجھے اپنی چاپلوسی باتوں میں نہ موم کرنے کی کوشش کر۔ غور سے سن، 7 قتل کر چکا ہوں، اشتہاری بھی ہوں، 1 سال سے سکھر پولیس کو مطلوب ہوں۔ وہ تو ایسے بتا رہا تھا جیسے اس نے 7 قتل کر کے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہوں۔ میں نے کہا، میں چاپلوسی نہیں کر رہا، میں تو… اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے مزید بولنے سے روکتے ہوئے انتہائی درستگی سے کہا، خاموش رہ لڑکے، کوئی فائدہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ ملک صاحب نے تیری موت کا حکم دے دیا ہے تو مجھے ہر صورت اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ میں ملک صاحب کا حکم کسی صورت نہیں ٹال سکتا۔ پھر وہ مڑ کر تہہ خانے کے دروازے کے پاس جا کر اونچی آواز میں بالے کو آوازیں دینے لگا۔ بالے، او بالے، کہاں رہ گیا ہے تو؟ کیا ماچس نہیں مل رہی؟ ماچس نہیں مل رہی، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ بالے کی آواز میری سماعت سے بھی ٹکرائی۔ جلدی ڈھونڈ کر آ۔ رجب جھنجھلاتا ہوا واپس آ گیا۔ میں نے پھر اس سے بات کی، رجب تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، مجھے چھوڑ دے۔ یار تو کیوں میرا دماغ چاٹ رہا ہے؟ وہ سیخ پا ہوا۔ چپ کر کے بیٹھ، ایسا نہ ہو کہ میں تیرے بھیجے میں 2 گولیاں اتار کر تجھے موت کی نیند سلا دوں۔ ملک صاحب نے تجھے جلا کر مارنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں ان کی بات پر عمل کروں گا۔ اب خاموش رہ، تیری باتوں سے میرا دل موم ہونے والا نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس کی منتیں ترلے کرنا فضول ہے۔ میں اس کے دل میں نرمی پیدا کر کے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ رجب واقعی پتھر دل واقعہ ہوا تھا۔ جب مزید کچھ دیر گزر گئی اور بالا واپس نہ آیا تو رجب جھنجھلا اٹھا۔ اس نے بالے کو ایک گندی سی گالی دی اور تہہ خانے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ میں اپنی کلائیوں کو اس انداز میں حرکتیں دے رہا تھا کہ کسی طرح رسی ڈھیلی پڑ جائے اور میرے ہاتھ اس میں سے نکل جائیں۔ میرا لباس پیٹرول سے گیلا تھا اور اس سے نکلنے والی بو میرے دماغ پر چڑھتی جا رہی تھی اور مجھے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے تہہ خانے سے باہر سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹیں سنائی دی تو میں سمجھ گیا کہ رجب ماچس لے آیا ہے اور اب مجھے جل کر مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا دل یک بارگی ایسے دھڑک اٹھا جیسے پسلیاں توڑنا چاہتا ہو۔ چنانچہ میں نے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد تیز کر دی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ تہہ خانے میں ایک لڑکی نے جھانکا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں بیٹھے بیٹھے بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، شانزے تھی۔ چونکہ میں عمودی سمت میں بیٹھا ہوا تھا، اس لیے تہہ خانے میں داخل ہونے والے کو ڈائریکٹ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ شانزے نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔
ورنہ وہ لپک کر اندر آ جاتی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، شانزے نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ شانزے، میں نے جلدی سے کہا، میں ادھر ہوں۔ میری آواز سن کر شانزے نے پوری طرح تہہ خانے میں داخل ہو کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی آمد میرے لیے حیران کن اور غیر متوقع تھی، بلکہ اس کی انٹری تو کسی فلمی سین کی طرح تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اچانک یہاں آ سکتی تھی، لیکن میرا کامل یقین ہے کہ اللہ نے میرے دل کی دعا سن لی تھی اور اسے میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ پھر شانزے لپک کر میری طرف آئی۔ اس کا چہرہ فرتے جوش سے تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ مجھے دیکھ کر اسے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے۔ اس نے جینز کی پینٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، سر کے بال پونی کیے ہوئے تھے۔ اس حلیے میں وہ کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ علی، اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، شکر ہے تم مل گئے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں قید ہوں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ واقعی میرے لیے یہ ایک حیران کن بات تھی۔ تم یہاں کیسے پہنچیں؟ لمبی کہانی ہے، بعد میں بتاؤں گی، وہ جلدی سے بولی۔ فی الحال ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بالا اور رجب کہاں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ کون؟ وہ جو باری باری اوپری احاطے میں آئے تھے، شانزے نے پوچھا۔ ہاں وہی، ہم نے انہیں بے ہوش کر دیا ہے۔ شانزے نے میری پریشانی دور کی تو میں چونکا۔ ہم سے مراد وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، یقیناً ماریا ہوگی۔ پھر بھی میں نے تصدیق کے لہجے میں پوچھ لیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ ماریا ہے، وہ بولی، اور کون ہو سکتی ہے؟ میں نے سکون کا سانس لیا۔ پھر شانزے نے جلدی جلدی میری کلائیوں کے گرد بندھی رسی کھولنی شروع کر دی۔ رسی کافی مضبوطی کے ساتھ باندھی گئی تھی، اس لیے اسے دقت ہو رہی تھی، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ شاید شانزے نے میری نظریں اپنے چہرے پر مرکوز محسوس کر لی تھیں، اس لیے اس نے بے اختیار چونک کر دیکھا، اور پھر ہم پلکیں جھپکنا ہی گویا بھول گئے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایسا کیوں ہوا تھا۔ چند سیکنڈ تک ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے فرحت آگیں انداز میں دیکھتے رہے۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا تو شانزے گڑبڑا گئی۔ کچھ نہیں، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی اور اپنی توجہ رسی پر مرکوز کر لی۔ میں دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ ایک عجیب سا جذبہ میرے اندر پنپنا شروع ہو گیا تھا، جس سے میں نابلد تھا۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ شانزے کی دوست ماریا کی تہہ خانے میں انٹری ہوئی۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور شانزے سے بولی، شانزے جلدی کرو، کہیں وہ دونوں ہوش میں نہ آ جائیں۔ میں رسی کھولنے کی کوشش کر رہی ہوں، شانزے نے اسے جواب دیا، لیکن رسی کھل ہی نہیں رہی۔ میں تمہاری مدد کرتی ہوں، اس نے جواب دیا، اور پھر وہ بھی رسی کھولنے میں شانزے کی مدد کرنے لگی۔ اس دوران اس نے میری طرف دیکھ کر میرا حال پوچھا، کیسے ہو علی؟ میرا حال تمہارے سامنے ہے، میں نے جواباً کہا، تو ماریا بھی مسکرا دی۔ ویسے تم دونوں کی انٹری کسی فلم کے سین کی طرح ہی ہے۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی حقیقت کا روپ بھی دھار لیتی ہے، ماریا نے جواب دیا، تو میں اس کی بات پر قائل ہو گیا۔ یہ بو کیسی ہے؟ اچانک شانزے نے نتنے پھلاتے ہوئے پوچھا۔ یہ پٹرول کی بو ہے، میں نے جواب دیا۔ میرے کپڑے تقریباً سوکھ گئے تھے، وہ مجھے جلا کر مارنا چاہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی پٹرول میں نہلا دیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ان کے پاس ماچس نہیں تھی اور دوسری مل نہیں رہی تھی۔ اوہ، شانزے متوحش زدہ ہو گئی۔ کیا یہ انکل اسماعیل کر رہے تھے؟ ہاں، اسی کا حکم تھا، میں نے تصدیق کی، کہ مجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ میں نے شانزے کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھے۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بر وقت یہاں پہنچ گئیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انکل تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ اس نے میرے ساتھ بہت کچھ کیا ہے، میں نے کہا۔ وہ یہ میں بعد میں سنوں گی، شانزے نے میری بات کاٹتے ہوئے جواباً کہا۔ فی الحال ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہے، ورنہ ہم کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ چند منٹ کے بعد وہ دونوں اپنے ہاتھوں کے لمبے لمبے ناخنوں کی بدولت رسی کھولنے میں کامیاب ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ایسے سکون کا سانس لیا جیسے منو بوجھ ان کے سروں سے اتر گیا ہو۔ شانزے مجھ سے مخاطب ہوئی، تم پیروں کی رسی کھولو، ہم ان دونوں کو دیکھتی ہیں۔ وہ دونوں تہہ خانے سے چلی گئیں اور میں اپنے پیروں کی رسی کھولنے میں مگن ہو گیا۔ تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی اور اسے میری زندگی مقصود تھی، اس لیے اس نے شانزے اور ماریا کو میری مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ شانزے کو میری یہاں قید ہونے کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اس نے یہاں پہنچنے کے لیے کیا جتن کیے؟ یہ تو وہی بتا سکتی تھی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اس کے دل میں میرے بارے میں جو خیالات پنپ رہے تھے وہ قدرے دور ہو گئے تھے۔ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی اور جو رہ گئی ہوگی وہ میں دور کر دوں گا۔ چند منٹ کے بعد میں نے رسی کھول لی اور تہہ خانے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر مجھے شانزے اور ماریا نظر آئیں۔ شانزے سیڑھیاں اتر رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر وہ رک گئی اور واپس پلٹ گئی اور بولی، جلدی آؤ علی۔ آ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔
پھر میں چند لمحوں کے بعد اوپر احاطے میں آ گیا۔ اوپر کا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ برآمدے میں ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رجب کچن کے دروازے کے قریب اوندھے بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی کپڑے دھونے والا ایک ڈنڈا پڑا ہوا تھا، البتہ بالا کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے پہلے رجب اور پھر ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ پھر میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، مجھے شکاری کتا بھی کہیں دکھائی نہیں دیا۔ حیران بعد میں ہونا، پہلے یہاں سے نکل چلو۔ شانزے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں چونکا۔ چلو، وقت بے حد کم ہے۔ بالا کہاں ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ مجھے کیا پتا بالا کون ہے؟ شانزے نے جواب دیا تو میں نے رجب کی طرف اشارہ کیا، یہ رجب ہے۔ پھر وہ بالا ہوگا جو کچن میں بے ہوش پڑا ہے، شانزے جواباً بولی۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو کچے فرش پر واقعی بالا اوندھے منہ گرا دنیا و مافیا سے بیگانہ پڑا تھا۔ مجھے اس کے سر کے پچھلے حصے سے خون بھی دکھائی دیا جو اس کی قمیض کے کالر پر جمع ہوا تھا۔ پھر میں کچن سے باہر نکل آیا۔ ویری نائس، میں خوش ہو کر بولا۔ تم دونوں نے تو کمال کر دیا۔ اور ہاں، یہاں ایک شکاری کتا بھی تھا، کیا وہ تمہیں دکھائی دیا؟ شکاری کتے کا سن کر دونوں خوف زدہ ہو گئی۔ کتا؟ کیا یہاں کتا بھی ہے؟ اس بار ماریا خوف زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں، میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ او، لیکن کتا تو ہمیں کہیں بھی نہیں دکھائی دیا، شانزے نے بھی خوف سے کہا۔ شاید وہ تم دونوں کو دیکھ کر بھاگ گیا ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے شرارتاً کہا۔ شانزے کو دیکھ کر نہ جانے میرے رویے میں کیسی تبدیلی آ گئی تھی۔ میری بات پر ان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر کتا یہاں موجود ہے تو پھر ہمیں جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہیے، شانزے نے مشورہ دیا۔ مجھے بھی کتوں سے بے حد خوف آتا ہے، ماریا بدستور خوف زدہ لہجے میں بولی۔ شانزے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ چلو علی، ایسا نہ ہو کہ شکاری کتا کہیں سے نمودار ہو جائے اور ہم میں سے کسی کو نقصان پہنچا دے۔ پھر اس نے میری کلائی پکڑ کر مجھے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں خود بھی حیران تھا کہ اس دوران شکاری کتا کہاں چلا گیا تھا۔ میں اور شانزے آگے تھے اور ماریا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ہم تینوں فارم ہاؤس کے جہازی سائز گیٹ کے قریب پہنچے ہی تھے کہ اچانک ماریا کی چیخ نکل گئی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ شانزے بولی۔ شکاری کتا آ رہا ہے، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں اور شانزے نے بیک وقت مڑ کر دیکھا تو واقعی شکاری کتا انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے حلق سے غراہٹیں بھی نکل رہی تھیں۔ اس صورتحال پر ہم تینوں کے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ جس رفتار سے شکاری کتا دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا، اگر ہمیں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو شکاری کتے نے ہم میں سے کسی ایک کو بھنبوڑ کر رکھ دینا تھا۔ میں جیسے ہی ہوش میں آیا تو میں نے جلدی سے جہازی سائز گیٹ کا ذیلی دروازہ کھول دیا، ساتھ ہی میں چلایا، تم دونوں باہر نکلو جلدی۔ میری بات سنتے ہی ماریا اور شانزے تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ عین اسی لمحے شکاری کتے نے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے سے مجھ پر چھلانگ لگا دی، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی میں بھی نہ صرف باہر نکل آیا تھا بلکہ میں نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو شکاری کتا دھماکے کے ساتھ دروازے سے آ ٹکرایا۔ پھر میں نے جلدی سے باہر دروازے کو کنڈی لگا دی، مبادا شکاری کتا باہر نکل کر ہم پر حملہ نہ کر دے۔ میرا دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ آ جاؤ، شانزے نے جلدی سے کہا تو میں ان دونوں لڑکیوں کی ہمراہی میں ایک طرف چلنے لگا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا جسے چاند کی مدھم روشنی دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تا حد نگاہ کھیت ہی کھیت پھیلے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ مجھے اپنی جیبوں کا خیال آیا تو میں نے چلتے چلتے اپنی جیبیں تھپ تھپائیں تو وہ خالی تھی۔ میرے سیل فونز میری جیبوں میں موجود نہیں تھے۔ شانزے رکو، میں نے شانزے سے کہا تو وہ رک کر میری طرف مڑی۔ کیا ہوا؟ وہ میرے سیل فونز؟ وہ میرے پاس ہیں، شانزے میری بات کاٹ کر بولی۔ مجھے کچن میں پڑے مل گئے تھے۔ پھر اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے میرے سیل فونز نکال کر میرے حوالے کر دیے اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر گھنی جھاڑیوں میں ایک شیراڈ کار چھپی ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس غالباً 4 کینال پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ چاروں اطراف سے بند تھا اور یوں دکھائی دیتا تھا جیسے بہت بڑا قلعہ ہو۔ شانزے شیراڈ کار جھاڑیوں سے نکال لائی اور میں اور ماریا بھی اس میں سوار ہو گئے۔ میں سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا جبکہ ماریا نے پچھلی سیٹ سنبھال لی تھی۔ شانزے نے کار کا رخ موڑا اور پھر آگے بڑھا دی۔ کچی اور ناہموار سڑک پر کار ہچکولے لیتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ شانزے نہایت ماہرانہ انداز میں کار چلا رہی تھی۔ شانزے، کیا تم بتاؤ گی کہ تمہیں؟ شانزے نے میری بات کاٹ دی اور بولی، بتاتی ہوں، شاید تمہیں بہت جلدی ہے۔ ہاں بالکل، سنو۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ پھر شانزے ساری تفصیل بتانے لگی۔ اس نے بتایا کہ آج اسماعیل شاہد کی بھتیجی کی منگنی تھی اور اس کی فیملی کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ منگنی کا فنکشن جاری تھا کہ اچانک اس نے اسماعیل شاہد کی باتیں سن لیں۔ اس نے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ
ہاں وہ تصویر علی کی ہے اور وہ اس کا خیال رکھے، وہ تھوڑی دیر تک آ کر اس کی زندگی کا فیصلہ کر دے گا۔ چونکہ شانزے کو پہلے ہی علم تھا کہ میں نے اسماعیل شاہد کی بیٹی عذرا کو اغوا کیا تھا، اس لیے علی میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ چنانچہ وہ ماریا کے ساتھ اسماعیل شاہد کا تعاقب کرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ ارے واہ، تم نے تو بازی ہی پلٹ دی، گڈ شانزے، میں نے خوش ہو کر کہا تو وہ جھینپ گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں بچانا چاہتی تھی، وہ مجھے پیار بھری نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اور بچا لیا؟ میں نے اس کی بات مکمل کی تو وہ مسکرا دی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ماریا خاموش تھی۔ کیا اسماعیل شاہد کو اپنے تعاقب کا احساس نہیں ہوا تھا؟ میں نے مزید پوچھا۔ نہیں، میں نے کار کافی فاصلے پر رکھی تھی، شانزے نے جواب دیا، اس لیے انکل کو اپنے تعاقب کا علم نہیں ہو سکا تھا۔ ویسے بھی میں نے یہ فارم ہاؤس دیکھا ہوا تھا، میں ایک بار عذرا کے ساتھ یہاں آ چکی ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سڑک بدستور کچی اور ناہموار تھی اور شانزے انتہائی ماہرانہ انداز میں ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ہم فارم ہاؤس سے کافی دور آ گئے تھے۔ جیسے ہی شانزے نے کار دائیں طرف دوسری کچی سڑک کی طرف موڑی تو آوارہ کتوں کے غول نے جھاڑیوں سے نکل کر کار پر حملہ کر دیا۔ وہ کار کے دائیں بائیں سے اچھل اچھل کر حملہ کر رہے تھے۔ ہم کار میں تھے اور کھڑکیاں بھی بند تھیں، اس لیے کتے اپنے حملے میں ناکام ہو رہے تھے۔ البتہ ان کے ناخنوں نے یقیناً کار پر خراشیں ڈال دی ہوں گی۔ تھوڑا فاصلہ عبور کرنے کے بعد سڑک ہموار ہو گئی تو شانزے نے اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کتے پیچھے رہ گئے۔ شاید وہ مایوس ہو گئے تھے۔ اف، کتنے خونخوار کتے تھے، ماریا سرسراتی آواز میں بولی۔ گاؤں کے کتے ویسے بھی کافی خونخوار ہوتے ہیں، شانزے بولی، ایسے میرے دادا ابو بتاتے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور کافی دیر ماحول میں گہری خاموشی طاری رہی۔ لگتا ہے ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے، اچانک ماریا نے سرسراتی آواز میں کہا تو میں نے بے اختیار چونک کر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ غالباً وہ پجارو تھی جس کی ہیڈ لائٹس دور سے ننھے بلبوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ او واقعی، شانزے نے بھی پریشانی کے عالم میں کہا۔ شاید یہ بالا اور رجب ہوں گے، میں نے قیاس کیا۔ تم کار کی سپیڈ مزید تیز کر دو۔ ٹھیک ہے، میں سپیڈ بڑھا رہی ہوں، شانزے نے کہا اور ساتھ ہی اس نے کار کی سپیڈ میں مزید اضافہ کر دیا۔ جیسے جیسے ناہموار سڑک آتی تو کار اچھل اچھل کر آگے بڑھتی، لیکن شانزے نے کار کی سپیڈ میں ہلکی سی بھی کمی نہ کی۔ متعاقب پجارو بھی انتہائی سپیڈ سے دوڑتی آ رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ہم دیہاتی ایریے سے نکل کر پختہ سڑک پر آ گئے۔ شاید تعاقب کرنے والے ہمیں ہاتھ سے نہیں نکلنے دینا چاہتے تھے، اس لیے ان کے پجاروں کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور وہ آندھی اور طوفان کی رفتار سے دوڑتی آ رہی تھی۔ میرا ذہن بھی انتہائی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے ایک بار گردن موڑ کر متعاقب پجاروں کی طرف دیکھا اور پھر شانزے کی طرف۔ شانزے، تم پچھلی سیٹ پر چلی جاؤ۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، میں نے کہا۔ لیکن تم، اس نے کہنا چاہا۔ تم میری فکر مت کرو، میں نے اس کی بات کاٹی۔ متعاقب پجاروں کو ڈاج دینا بے حد ضروری ہے، میں دوبارہ کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا۔ شانزے میری بات سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ چلتی کار میں ڈرائیونگ سیٹ سے اٹھی اور پچھلی سیٹ پر چلی گئی، اور میں نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی کار کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ہم جلد سے جلد اس ایریے سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہتے تھے، ورنہ ان کے گھیرنے کی صورت میں ہمارے لیے مشکل ہو سکتی تھی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا کہ جس سے میں اپنا اور ان دونوں لڑکیوں کا دفاع کر سکتا۔ کار کا کنٹرول سنبھالتے ہی میں نے اس کی سپیڈ میں اضافہ کر دیا۔ اتنی تیز رفتاری سے کار چلانا میری زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ میں جس سڑک کی طرف کار کا رخ موڑتا تو متعاقب پجارو بھی اسی طرف آ جاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس پجارو سے جان کیسے چھڑاؤں۔ متعاقب پجارو کی سپیڈ سے لگتا تھا کہ وہ جلد ہی ہماری کار تک پہنچ جائے گی۔ رجب اور بالے کے پاس لازماً ہتھیار ہوں گے جن سے وہ ہمیں، خاص کر مجھے، بھوننے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے۔ ویسے بھی اسماعیل شاہد نے مجھے ہلاک کرنے کا انہیں آرڈر دے دیا تھا، اس لیے ان سے اچھائی کی توقع رکھنا عبث تھا۔ تم دونوں نیچے جھک جاؤ، ہو سکتا ہے رجب یا بالا ہماری کار پر فائرنگ کرے، میں نے دماغ میں آئے خدشے کے تحت کہا تو وہ جلدی سے نیچے جھک گئیں۔ عین اسی لمحے میرا خدشہ درست ثابت ہو گیا اور ہماری کار پر فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کی آواز سے خاموش فضا مرتعش ہوئی تھی۔ کئی گولیاں بیک سکرین پر لگیں جس سے سکرین کے شیشے کرچی کرچی ہو کر شانزے اور ماریا پر پڑے۔ وہ زور سے چیخی تھی۔ شکر یہ تھا کہ شیشے کی کرچیاں لگنے کی وجہ سے وہ معمولی زخمی ہوئی تھی۔ میں نے کار کی سپیڈ میں کمی نہیں کی تھی۔ چونکہ وہ دیہاتی ایریا تھا اس لیے سڑکیں ویران اور سنسان پڑی تھیں، کہیں بھی روشنی کا شائبہ تک نہیں ہوا تھا۔ البتہ دائیں بائیں گھنے اور بڑے بڑے درخت چاند کی روشنی میں خوفناک ہیولوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ متعاقب پجاروں سے وقفے وقفے سے فائرنگ ہوتی تھی اور میں کار کو زگ زیگ انداز میں چلا رہا تھا۔ شانزے اور ماریا بدستور نیچے جھکی ہوئی بیٹھی تھی۔
کیا تم دونوں ٹھیک ہو؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں بس معمولی سی زخمی ہوئی ہیں، شانزے جواباً بولی۔ اب احتیاط سے بیٹھو، وہ دوبارہ بھی فائرنگ کریں گے۔ میں نے قیاس ظاہر کیا۔ تم بھی اپنا خیال رکھو۔ میں محتاط ہوں، میں نے جواب دیا، اور پھر انتہائی محتاط انداز میں ڈرائیونگ کرنے لگا۔ سڑک تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبی ہو۔ یہ صد شکر تھا کہ وہ تارکول کی بنی پختہ سڑک تھی۔ اگر سڑک ناہموار ہوتی تو اب تک ہماری کار یقیناً کسی گڑھے میں گر چکی ہوتی۔ علی، ہماری جان پجاروں سے کیسے چھوٹے گی؟ شانزے پریشان کن لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں پتا، میں نے جواب دیا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ انہیں ڈوج دے سکوں، لیکن وہ ہماری جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ کچھ کرو علی، ورنہ وہ ہم تینوں کو مار دیں گے، شانزے نے اس بار خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ارے تم دونوں تو بہادر لڑکیاں ہو، ڈرو مت، میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اگر ہماری موت ان کے ہاتھوں لکھی ہوگی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں بچا سکے گی، اس لیے حوصلہ رکھو تم دونوں، اللہ نے چاہا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ میری بات مکمل ہی ہوئی تھی کہ اچانک فضا خوفناک دھماکے کی آواز سے گونج اٹھی اور کار بھی یک لخت میرے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ رجب یا بالا، ان دونوں میں سے جو بھی فائرنگ کرنے کا کام سر انجام دے رہا تھا، اس بار اس نے کار کے ٹائر کو نشانہ بنایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹائر برسٹ ہوتے ہی کار آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ شانزے اور ماریا دونوں چیخیں مارنے لگیں۔ میں نے حتی الامکان کار کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میری کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ کار کا توازن یکدم بگڑا اور وہ بائیں طرف ڈھلوان میں اتری اور پھر 2 بار کلا بازیاں کھاتی ہوئی الٹ کر چھت کے بل گر گئی اور میری طرف کا دروازہ کھل گیا۔ کار کے یوں الٹنے سے میرا سر کار کی چھت سے ٹکرا گیا تھا، جس سے میرا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ پجارو بھی سڑک کے کنارے رک گئی تھی اور اس کا انجن بند ہو گیا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا رجب اور بالا دونوں پجاروں سے نکل کر ادھر ہی آ رہے تھے۔ مجھے شانزے اور ماریا کا خیال آیا تو میں نے گردن موڑ کر بمشکل پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں سیٹ کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ ماریا بے ہوش ہو چکی تھی اور شانزے زخمی تھی اور تکلیف سے کرا رہی تھی۔ علی، علی، ساتھ ہی شانزے مجھے بھی پکار رہی تھی۔ شانزے تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے پریشان کن لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ میں زخمی ہوں علی، اس نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک میرے کانوں میں دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں تو میں سمجھ گیا کہ بالا اور رجب آ رہے ہیں۔ وہ جب مجھے زندہ دیکھیں گے تو مجھے مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کریں گے۔ میں کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ اگر میں باہر نکل کر کہیں چھپ گیا تو وہ شانزے اور ماریا کو مار سکتے ہیں۔ شانزے نے بھی دوڑتے قدموں کی آوازیں سن لی تھیں، اس لیے وہ رک رک کر بولی، علی تم کہیں چھپ جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ لیکن میں تمہیں کیسے اس حالت میں چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میں نے جواباً کہا، یہ تو خود غرضی ہے، مجھے یقین ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ بولی، تم اسے خود غرضی مت سمجھو۔ میں نے کہا، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تم دونوں نے مجھے ان کے چنگل سے چھڑایا ہے، ایسے میں وہ تمہیں کیسے زندہ چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تمہارے دشمن ہیں، ہمارے نہیں، اس نے دلیل دی۔ اسی لیے مجھے یقین ہے وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، بس تم جلدی سے کار سے نکل کر کہیں چھپ جاؤ۔ لیکن میں کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں بھلا کیسے ان دونوں کو رجب اور بالے کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتا تھا؟ وہ انہیں بھی ہلاک کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کریں گے۔ علی تمہیں میری محبت کی قسم، اس نے کہا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے الفاظ میری سماعتوں میں گونجنے لگے۔ پلیز علی، پلیز، اس نے مجھے اپنی محبت کی قسم دے دی تھی۔ حالانکہ میں نے ابھی تک اس سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس نے مجھے اپنی محبت کی قسم دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ فلمی سچویشن لگتی تھی کہ کیسے ایک ہیروئن اپنے ہیرو کو اپنی محبت کی قسم واسطہ دے کر اپنی بات منوا لیتی تھی۔ شانزے نے بھی مجھے اپنی محبت کی قسم دے ڈالی تھی، اسی لیے میں خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار سے گھسٹنے والے انداز میں باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ قریب ہی کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور فصل سر اٹھائے کھڑی تھی۔ میں نے کار سے نکلنے کے بعد اپنی ہمت اور قوت مجتمع کی اور اٹھ کر جھکے جھکے انداز میں ادھر دیکھنے لگا جدھر سے 2 سائے دوڑتے ہوئے ہماری کار کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی چال ڈھال سے ثابت ہو گیا کہ وہ رجب اور بالا تھے۔ میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور کچھ سوچ کر فصل میں چھپ گیا۔ عین اسی لمحے وہ دونوں بھی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے فصلوں کی اوٹ سے دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ رجب نے جھک کر کار کے اندر جھانکا۔ وہ لونڈا تو کار میں نہیں ہے۔ مجھے رجب کی غصیلی آواز سنائی دی، وہ یقیناً زخمی ہے اور ہمیں دیکھ کر کہیں چھپ گیا ہے۔ اوہو، پھر اب کیا کریں؟ یہ آواز بالے کی تھی۔ اسے ہر صورت تلاش کر کے مارنا ہے۔ رجب کی آواز گونجی، اگر وہ زندہ بچ گیا تو ملک صاحب ہماری کھال کھینچ لیں گے۔
آؤ اسے تلاش کرتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ پھر وہ دونوں مجھے تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے اپنے سیل فون کی ٹارچیں بھی آن کر لی تھیں۔ انہوں نے پہلے قرب و جوار میں مجھے تلاش کیا، پھر وہ دونوں فصل میں گھس گئے۔ اب وہ مجھے دکھائی تو نہیں دے رہے تھے، لیکن مجھے ان کے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے لیے یہ خوش آئین تھا کہ ان میں سے کوئی ایک ادھر نہیں آیا تھا جدھر میں چھپا بیٹھا تھا۔ میں ان پر قابو پانے کی کوشش کرتا تو کامیاب ہو سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس ہتھیار تھے جبکہ میں تہی دست تھا۔ معاملات بگڑ سکتے تھے، لیکن ان پر قابو پانا بے حد ضروری تھا، ورنہ ہم کسی صورت بھی یہاں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ مجھے شانزے اور ماریا کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ دونوں زخمی تھیں اور بدستور کار میں موجود تھیں۔ خاص طور پر ماریا کی حالت بگڑ بھی سکتی تھی۔ مجھے دوبارہ اسماعیل شاہد تک پہنچنا تھا، کیونکہ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے میری بہن روزینہ کو امریکہ میں کس کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اسماعیل شاہد تک مجھے شانزے ہی پہنچا سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ آج اس کی بھتیجی کی منگنی تھی اور وہ یقیناً تقریب میں موجود ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں چودھری باسط بھی آیا ہو، اس سے بھی میرا آمنا سامنا ہو سکتا تھا۔ میں یہی کچھ سوچنے میں مگن تھا کہ اچانک مجھے اپنے عقب میں سرسراہٹ کی آوازیں سنائی دیں تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ میں مڑنے ہی لگا تھا کہ اچانک میرے سر کے پچھلے حصے پر ریوالور کی نال ٹکرائی اور ساتھ ہی بالے کی جوش غضب میں ڈوبی آواز میری سماعت سے ٹکرائی تو میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کوئی حرکت نہیں لڑکے، ورنہ گولی سے بھیجا اڑا دوں گا۔ میں ساکت و جامد ہو گیا۔ ظاہر ہے اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو وہ میرا بھیجا اڑا دے گا۔ وہ ایسا کر بھی سکتا تھا۔ پھر بالا رجب کو پکارنے لگا، رجب لونڈا مل گیا ہے، جلدی سے آ جا۔ او اچھا، میں آ رہا ہوں، رجب نے جواباً اونچی آواز میں کہا۔ میرا دماغ انتہائی تیز رفتاری سے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے سوچ رہا تھا، اور ساتھ ہی بالے پر غصہ بھی آ رہا تھا جس نے مجھے ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے خبر ہی نہ ہو سکی تھی، ورنہ میں اپنے بچاؤ کی پوری کوشش کرتا۔ دوسرا، اس کا مجھے لونڈا کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بالا پھر مجھ سے بولا، چل لونڈے، اب اٹھ کر کھڑا ہو جا، لیکن یاد رکھنا تیری تھوڑی سی غلط حرکت تجھے وقت سے پہلے اوپر پہنچا دے گی۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی اور بدستور بیٹھا رہا۔ چند ساعتیں گزر گئیں تو وہ دوبارہ حکمی انداز میں بولا، تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ چل اٹھ کر کھڑا ہو۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے میری پسلیوں میں ٹھوکر ماری تو میرے حلق سے کرا نکل گئی۔ ٹھوکر بڑی زوردار تھی جس نے میرے پورے جسم میں درد کی لہریں دوڑا دی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اس کے حکم کی تعمیل نہ کی۔ بڑا ہی ڈھیٹ لونڈا ہے تو یار، میری بات ہی نہیں مان رہا، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ پھر وہ دوسری ٹھوکر مارنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے بیٹھے بیٹھے ہی اس کا پاؤں پکڑ کر اتنے زور سے مروڑا کہ وہ نہ صرف کراہ کر رہ گیا بلکہ اچھل کر فصلوں پر گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان نکلا ہی تھا کہ میں نے اس کے پیٹ میں کوہنی سے وار کر دیا۔ میرا وار بھی زوردار تھا اور وہ ڈکرا کر اٹھا تو میں نے اس سے زیادہ تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی ناک پر مکہ رسید کر دیا۔ اب کی بار یقیناً اس کا دماغ جھنجھنا گیا ہوگا، کیونکہ اس کے حلق سے دبی دبی چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ناک پر رکھ لیے تھے، یقیناً اس کے ناک سے خون نکل آیا ہوگا، لیکن اندھیرے میں مجھے واضح دکھائی نہیں دیا۔ بالے، بالے کہاں ہے تو؟ یہ چیخ کس کی ہے بالے؟ اسی لمحے مجھے قریب سے رجب کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید قریب پہنچ گیا تھا۔ بالا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کی آواز دب گئی۔ اس نے اپنے منہ سے میرا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے سر پر اپنے سر کی ٹکر مار دی۔ نتیجتاً وہ پھر کرا اٹھا، لیکن اس کی کرا بھی میرے ہاتھ میں دب گئی۔ بالے، او بالے، کہاں ہے تو؟ جواب کیوں نہیں دیتا؟ رجب کی پھر آواز سنائی دی۔ اب کی بار اس کی آواز قدرے قریب سے سنائی دی تھی اور پرتشویش بھی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں رجب پر کیسے قابو پاؤں، کیونکہ بالے سے میری جان ہی نہیں چھوٹ رہی تھی۔ اس دھینگا مشتی میں بالے کے ہاتھ سے شاید ریوالور نکل کر کہیں گر گیا تھا، ورنہ وہ مجھے شوٹ کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ کرتا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ایک ہاتھ سے میری کلائی پکڑی اور اپنے منہ سے میرا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بے حد طاقتور انسان تھا۔ وہ زور لگاتے ہوئے میرا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گیا اور پھر وہ چیخ کر بولا، رجب! اسی لمحے میرے حساس کانوں میں فصل میں ہلچل ہوتی سنائی دی۔ شاید رجب کو سمت معلوم ہو گئی تھی کہ ہم کہاں دھینگا مشتی کر رہے ہیں۔ وہ یقیناً اب اسی طرف آ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر بالے کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ اچانک اس نے اپنی ٹانگوں کی کینچی بنا کر میری گردن کے گرد حائل کی اور پھر مجھے دائیں طرف اچھال دیا۔ میں فصل میں گرا ہی تھا کہ وہاں رجب بھی پہنچ گیا۔ اندھیرے میں مجھے اس کے چہرے کے تاثرات تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن یقیناً وہ بے حد غضبناک ہوگا۔
میں اسے بھی کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے لیٹے لیٹے ہی اپنے پیر کی ٹھوکر اس کی پنڈلی پر مار دی تو اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ لڑکھڑا کر وہیں فصل میں گر گیا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی میں جلدی سے اٹھا اور میں نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ میں اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ میری ہر ٹھوکر پر اس کے منہ سے کری آمیز طرح نکلتی۔ گرنے سے شاید اس کے ہاتھ سے بھی ریوالور نکل گیا تھا، کیونکہ وہ اب تہیہ دست تھا۔ میں نے اسے اتنی ٹھوکریں ماری کہ وہ تکلیف کی شدت سے بے حال ہو گیا۔ عین اسی لمحے بالے کو مجھ پر قابو پانے کا موقع مل گیا۔ اس نے میرے عقب سے آ کر میری گردن کے گرد اپنا بازو حائل کر کے مجھے قابو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے ایک جھٹکا دیا تو اس کے منہ سے کری آمیز کرا نکل گئی۔ شاید اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ پھر میں نے مڑ کر اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ میرا یہ وار ہمیشہ کارگر ثابت ہوتا تھا، مد مقابل کو نڈھال اور بے حال کر کے رکھ دیتا تھا۔ بالا ایک بار پھر کراہا اور اس نے اپنا دوسرا ہاتھ ناک پر رکھا ہی تھا کہ میں نے جوڈو کراٹے کے وار کر کے اسے جلد ہی بے ہوشی کی وادی میں دھکیل دیا۔ اس کی طرف سے اب مجھے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ پھر میں رجب کی طرف متوجہ ہوا، جو اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے مزید کچھ ٹھوکریں اس کی پسلیوں پر ماری تو وہ بھی نڈھال ہو کر وہیں گر گیا اور کراہنے کے ساتھ ساتھ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اب وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لیے میں جلدی سے فصل سے باہر نکل آیا۔ اس دوران شانزے نہ صرف خود کار سے باہر نکل آئی تھی بلکہ وہ ماریا کو بھی نکال لائی تھی۔ ماریا بدستور بے ہوش تھی اور شانزے اس پر جھکی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماریا ہوش میں آؤ۔ ماریا، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ ساتھ ساتھ شانزے بول بھی رہی تھی۔ میں شانزے کے قریب پہنچ گیا۔ شانزے نے مجھے دیکھا تو جلدی سے بولی، علی، ماریا کی حالت خراب ہے، یہ ہوش میں نہیں آ رہی، اسے ہسپتال لے جانا ہوگا۔ شاید اسے اندرونی چوٹ لگی ہے، اس لیے یہ بے ہوش ہے، میں نے اندازاً کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے شاید، وہ بولی۔ تم کیسی ہو شانزے؟ میں نے اس کی حالت دریافت کی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ جواباً بولی۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھ سے مستفسر ہوئی، وہ دونوں بدماش کہاں ہیں؟ ایک تو بے ہوش ہے اور دوسرے کی حالت ایسی نہیں کہ وہ میرا مقابلہ کر سکے۔ میں نے تفاخر سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ مسکرا اٹھی۔ تم واقعی ہیرو ہو علی۔ اس کے لہجے میں شوخی تھی۔ دو بدماشوں سے مقابلہ کرنا قابل تعریف ہے۔ شکریہ، میں نے بھی شوخ لہجے میں کہا۔ ہم ماریا کو ہسپتال کیسے لے جائیں؟ اس نے تشویش زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ ہماری کار کا تو ٹائر برسٹ ہو چکا ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا، پھر کہا ہم پجاروں میں جائیں گے۔ شانزے نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ میں ماریا کو اٹھا کر لے چلوں، تو میں نے ماریا کو اٹھا کر اپنے کاندھے پر لادا اور ہم ڈھلوان سے نکل کر سڑک کنارے کھڑی پجاروں کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے ماریا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا تو شانزے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، جبکہ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اگنیشن میں چابی موجود تھی۔ میں نے چابی گھمائی تو گھرر گھرر کی آواز کے ساتھ ہی پجاروں کا انجن غراتا ہوا جاگ گیا۔ پھر میں نے پجاروں آگے بڑھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم شہر کی حدود میں داخل ہو گئے، کیونکہ قرب و جوار میں ہوٹل، کریانے کی دکانیں دکھائی دی تھی۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی میں نے ہسپتال کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑانی شروع کر دیں۔ اس سے پہلے کہ مجھے کسی ہسپتال کا بورڈ دکھائی دیتا، ماریا کراتے ہوئے ہوش میں آ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شانزے اس سے اس کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ماریا نے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے، اسے ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ شانزے مجھ سے مخاطب ہوئی، علی، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں امریکہ جاؤں گا، میں نے جواب دیا تو میں بیک مرر میں اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ امریکہ؟ کیوں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ تمہارے انکل اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد نے میری بہن کو امریکہ میں ایک گروپ کو فروخت کر دیا ہے، میں نے مختصراً بتایا۔ میں اس گروپ کے چنگل سے اپنی بہن کو بازیاب کروانے جاؤں گا۔